دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے؟ علامہ رضوی کا مسجد کی چٹائیوں سے لے کر کارساز سیاست کا کٹھن سفر کیسا تھا؟ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی طبعی موت کا شکار ہوئے یا ان کو زہر دے کر قتل کیا گیا؟ پاکستانی تاریخ کا ایک غریب مولوی کہ جس کا جنازہ اٹھایا گیا تو لاکھوں کی تعداد میں عوام کا جم غفیر امنڈ آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ رضوی نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف سے یہ کیوں کہا کہ میں ساری عمر آپ کے جوتے پالش کروں گا؟ علامہ خادم حسین رضوی کو سرکاری نوکری سے کیوں نکالا گیا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، علامہ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کے روز پنجاب کے ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیپ میں پیدا ہوئے۔ خادم حسین رضوی کے والد بزرگوار کا نام حاجی لال خان تھا، جو کہ پیشے کے لحاظ سے زمیندار تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی اوان قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ علامہ صاحب نے جیلم اور دینہ کے مدرسوں سے حفظ قرآن اور تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ خادم حسین رضوی کی عمر ابھی 14 برس ہی تھی کہ انہوں نے لاہور کے لیے رخت سفر باندھا۔ یہاں انہوں نے لاہوری گیٹ پر واقع جامعہ نظامیہ رضویہ میں داخلہ لیا اور درس نظامی مکمل کیا۔ خادم حسین رضوی نے 1994 میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی اور ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے بیٹوں کے نام حافظ محمد سعد اور حافظ محمد انس ہیں۔ تعلیم سے فراغت پر علامہ خادم حسین رضوی پیر مکی مسجد لاہور میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ داتا دربار کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد محکمہ اوقاف کے زیر نگرانی تھی۔ یہاں علامہ خادم حسین رضوی کو ماہانہ 20,000 روپے تنخواہ ملا کرتی تھی۔ علامہ صاحب 2007 میں اپنی والدہ کے چہلوں میں شرکت سے واپس آ رہے تھے کہ تلا گنگ میں ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ رضوی صاحب شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا نچلا دھڑ اتنا متاثر ہوا کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے اور وہ تب سے ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ سال 2011 میں سلمان تاثیر کے قتل کے جرم میں جب ممتاز قادری کو اڈیالہ جیل بھیجا گیا تو علامہ خادم حسین رضوی نے ممتاز قادری کی رہائی کے لیے تحریک چلائی۔ ایسے میں علامہ خادم حسین رضوی کو محکمہ اوقاف کی سرکاری نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ دوستو، علامہ خادم حسین رضوی نے 1 اگست 2015 کو نشتر پارک کراچی میں سیاسی و مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھ کر اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا۔ 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو سلمان تاثیر کے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ یاد رہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف سے درخواست کی تھی کہ اگر آپ ممتاز قادری کو رہا کروا دیں تو میں ساری عمر آپ کے جوتے پالش کروں گا۔ علامہ خادم حسین رضوی اور ان کی جماعت کو شہرت تب ملی جب انہوں نے فیض آباد میں کئی روز تک دھرنا دیا۔ حکومتی شخصیات کے ساتھ ساتھ عبدالستار ایدی، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری، فواد چودھری اور قتل ہو جانے والے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر ہمیشہ علامہ خادم حسین رضوی کے نشانے پر رہتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے پرستار انہیں بابا جی، محافظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا چوکیدار کہتے تھے، جبکہ مخالفین انہیں فسادی، شیطان ملا اور نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ دوستو، علامہ خادم حسین رضوی پر حکومت نے کئی مقدمات بنا رکھے تھے۔ پنجاب گورنمنٹ نے ان کا نام 4 شیڈیول میں ڈالا ہوا تھا۔ زبردست سٹریٹ پاور رکھنے کے باوجود بھی ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور وہ کچھ عرصے تک پابند سلاسل رہے۔ خادم حسین رضوی کی تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے عام انتخابات میں پورے ملک میں 22,34,316 ووٹ حاصل کیے اور چوتھی بڑی سیاسی جماعت ابھر کر سامنے آئی۔ صوبہ پنجاب میں ووٹ بینک کے لحاظ سے تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے بعد تحریک لبیک تیسرے نمبر پر آئی۔ علامہ صاحب الیکشن مہم کے لیے خصوصی طور پر کراچی گئے۔ یہاں ٹی ایل پی نے صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں ون کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ لیاری کراچی کے حلقے میں علامہ خادم حسین رضوی کے حمایت یافتہ احمد بلال سلیم قادری دوسرے نمبر پر آئے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری تیسرے نمبر پر آ سکے۔ دوستو، علامہ خادم حسین رضوی اقبالیات کے ماہر سمجھے جاتے تھے اور انہیں علامہ محمد اقبال کے ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے۔ علامہ صاحب کو فارسی زبان پر مکمل دسترس حاصل تھی اور وہ اپنی تقاریر میں فارسی اشعار اور کہاوتیں سنایا کرتے تھے۔ دوستو، نومبر 2020 میں اسلام آباد دھرنے سے واپسی پر علامہ خادم حسین رضوی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور پھر وہ 19 نومبر 2020 کو لاہور کے شیخ زید ہسپتال میں دم توڑ گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس موقع پر ان کے چاہنے والوں کی جانب سے یہ بھی خبریں گردش کرتی رہیں کہ انہیں سلو پوائزن دے کر راستے سے ہٹایا گیا ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس معاملے پر ان کے اہل خانہ کی جانب سے خاموشی اختیار کی گئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 54 برس تھی۔ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔
گئی جس میں لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی۔ معتبر میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ جس روز علامہ خادم حسین رضوی کی وفات ہوئی اسی روز علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو جیل سے رہائی ملی۔ اشرف آصف جلالی نے خادم حسین رضوی کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ یاد رہے کہ خادم حسین رضوی کے ساتھی رہنے والے علامہ اشرف آصف جلالی نے خادم حسین رضوی سے اپنی راہیں جدا کر کے تحریک لبیک اسلام کے نام سے اپنی الگ سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروا لی تھی۔ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر خلیل الرحمان قمر نے لکھا کہ آج بہت دکھ کا دن ہے کیونکہ ایک ایسا شخص چلا گیا جو ناموس رسالت کے لیے علم بلند کیے کھڑا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔